تو اس بدلتے صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے، اس پر بھی میں گفتگو کروں گا۔ اس وقت ہندوستان میں ہر دن جب آپ صبح میں اخبار کھولتے ہیں یا جب بھی آپ سوشل میڈیا سوئچ آن کرتے ہیں تو ایک نہ ایک خبر روح فرسا سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہے۔ آج کا اخبار کھولا تو معلوم ہوا کہ دارالعلوم دیوبند اس پر نشانہ کسا جا رہا ہے، کبھی مسجد اور مدرسے پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، پھر سے ایک ریاست کی اسمبلی میں خواتین پر اسکول میں اسکارف پر پابندی کی باتیں چل رہی ہیں، ایک ریاست میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا گیا ہے، کہیں حلال سرٹیفیکیشن پر لوگ ناک بھوں چڑھا رہے ہیں اور حکومت اس پر تنگیاں اور پابندیاں عائد کر رہی ہیں۔ بعض جگہ پاپولیشن کنٹرول کا بل لانے کی بات ہو رہی ہے اور مقصود اور ٹارگٹ مسلمان ہوتے ہیں، اور بعض جگہ چائلڈ میرج ایکٹ کا پرانا قانون کھود کر 30 سال 35 سال پہلے بھی جن لوگوں نے شادیاں کی انہیں سزا دینے کی باتیں چل رہی ہیں۔ سنہری باغ مسجد کا ڈیمولیشن کے بعد اس کے کیسز اور اس طرح اور بعض مسجدوں کو دلی میں ڈیمولش کرنے کا فیصلہ وہاں کے ڈی ڈی اے نے کیا ہے، اس پر جب ہم پڑھتے ہیں تو دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے حالات ہم روزانہ دیکھتے ہیں، سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس میں ہندوستان کی جمہوریت کے جو 3 پلرز، یہ کبھی کہا جاتا ہے کہ 4 پلرز ہوتے ہیں، چاروں کا گٹھ جوڑ نظر آتا ہے۔ ایک تو لیجسلیشن ہوتا ہے، قانون سازی کا ادارہ ہوتا ہے، اور قانون سازیاں بھی سلیکٹڈ کی جاتی ہیں، قانون بنایا جاتا ہے کہ ایک سلیکٹڈ کمیونٹی کو ٹارگٹ بنایا جائے۔ اس کے بعد ایگزیکیوٹی ہوتی ہے جسے ایکسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ وہ بھی اسلام دشمن عناصر پر کہیں کہیں مشتمل ہے۔ اور جوڈیشری مقننہ جو قانون پاس کرتے ہیں یا جو فیصلے دیتی ہیں عدالتیں، ان میں سے بھی بعض فیصلے، بہت فیصلے تو اچھے آتے ہیں لیکن بعض فیصلے ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ انصاف کی دھجیاں اڑانے والے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد میڈیا کا قبیح کردار، مسلسل گزشتہ 10 سالوں سے ہمارا میڈیا انٹرنیشنل رینکنگ میں خیار مذلت کی طرف اور اسفل السافلین کی طرف جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا، خاص کر نوجوان دوستوں کو، کہ اگر ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ایسے ہی حالات سے اس سے پہلے بھی گزرتے رہے۔ 100 سال نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 سال کی تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اور بعض مرتبہ تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آج جو کچھ حالات ہمارے اوپر بیت رہے ہیں اس سے زیادہ سنگین حالات سے مسلمان گزر رہے تھے۔ مسلمانوں کا دور حکمرانی تھا، اس زمانے میں بھی مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم زیادتی ہوتی تھی، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات تھی 4 جلدوں میں، ان میں سے ایک کتاب میں ایک خط میں انہوں نے لکھا ہے آج سے 400 سال پہلے ان کی وفات ہوئی تھی 1624، آج 2024 ایگزیکٹلی 400 سال پہلے ان کی وفات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے دور حکمرانی میں بھی بعض جگہ مسلمانوں کے لیے بڑی عزتیں ہوتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازیبہ باتیں کی جاتی تھی، اور مسلمان بعض اس علاقوں میں ایسے تھے جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی، صوفیاء کرام اور مصلحین جو آئے تھے انہوں نے دعوت کا کام پہنچا دیا، ان کے چلے جانے کے بعد ان کی پوری طرح سے تربیت نہیں ہوئی، تو مسلمانوں میں ایسے بھی مسلمان پائے جاتے تھے جب شوہر مرتا تو بیوی کو بھی زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے، بچیاں پیدا ہونے پر بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ بعض مسلمان ایسے ہوتے تھے جو نظر و نیاز کر کے بہت دور دراز مندروں کا سفر کرتے، آستھانوں پر جاتے اور نظر و نیاز چڑھاتے تھے۔ کھلے عام نماز پڑھنے پر پابندی تھی، قربانی اور گائے کا ذبح کرنا گویا کہ ایک جرم تھا ایک زمانے میں۔
یہ اور اس طرح کے حالات کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے خط میں کیا ہے. یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. آج سے 400 سال قبل کے زمانے میں بھی اس طرح کے حالات مسلمان گزرے ہیں. پھر اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو 17ویں صدی کی تاریخ بتائی. جب 18ویں تاریخ شروع ہوتی ہے، 18ویں صدی کی تاریخ، تو 1707 سے مسلمانوں کی حکومت کا زوال کا دور شروع ہوتا ہے، اور 1799 میں آ کر وہ زوال مکمل ہو جاتا ہے، جس وقت ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی. یہ پوری 18ویں صدی کے اندر مسلمانوں کو شدید ترین نقصانات ہوئے، شدید ترین مسائل سے گزرنا پڑا، اور ان پر ایک ایک قسم کے حملے کیے گئے. اور 1757 میں 1757 میں پلاسی کی جو پہلی جنگ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی، اس کے بعد مسلمان مغلوب ہوتے چلے گئے اور انگریز یہاں غالب آتے چلے گئے. جیسے ہی 5-6 اقدامات، سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہ مسلمانوں کی زبان اس زمانے میں فارسی زبان تھی، جو حکومت کی زبان تھی، اس زبان کو انہوں نے کالعدم قرار دیا اور اس کی جگہ انہوں نے انگریزی کو نافذ کر دیا. دوسرے نمبر پر انہوں نے کیا کہ مسلمانوں میں جو صاحب ثروت لوگ تھے، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی جگہ ایسے لوگوں کو اٹھایا جو انگریزوں کی چاپلوسی کر سکتے تھے. تو مسلمانوں کی معیشت کو ٹارگیٹڈ طور پر تباہ کیا گیا انگریز حکومت میں آنے کے بعد. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا، اس نظام تعلیم کو بدل کر انہوں نے لارڈ میکالے کا نظام تعلیم کو نافذ کر دیا، رائج کر دیا. یہ تیسرا کام انہوں نے کیا. چوتھا کام یہ کیا کہ ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کا کام کیا، اور ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے انہوں نے تاریخ نویسی شروع کی، اور تاریخ کو ایک نئے زاویے سے، ایک نئے انداز سے انہوں نے لکھنا شروع کیا. ہسٹری کو غلط طریقے سے انہوں نے لکھنا شروع کیا. آج ہم بہت سے مندروں اور مسجدوں کا جھگڑا جو سنتے ہیں، وہ دراصل انگریزوں نے اپنے زمانے میں یہاں حکومت مضبوط کرنے کے لیے، ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے بہت سی غلط تاریخ انہوں نے لکھی، اور یہ سب کچھ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ کس طرح سے انہوں نے تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا. یہ کام بھی انہوں نے کیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمانوں کی خودی کو توڑنے، ان کے عزم اور حوصلے کو پیس کر رکھ دینے اور نفسیاتی طور پر انہیں ذلیل کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے آزماتے تھے. یہ 6 بڑے کام انہوں نے کیے، جس کے نتیجے میں مسلمان ایک رولنگ اور ایک اقتدار والے کلاس سے نیچے اتر کر آ گئے اور مجبوری کے عالم میں نیچے اتر گئے. اس طرح سے یہ 18ویں صدی گزرتی ہے. 19ویں صدی شروع ہوتی ہے تو اس زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے منظم سازشیں کی گئی، اور بعض جگہ ہندو احیا پرستی کی تحریکیں اٹھی. کسی بھی مذہب کی احیا پرستی کی تحریکوں کا اٹھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اپنے مذہب کی احیا کرنا ہر مذہبی ذمہ داروں کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور مسلمانوں سے دشمنی پیدا کرنے کے لیے جو کام کیے گئے، وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں 19ویں صدی میں. 1870 میں یہاں مسلسل فسادات شروع ہو گئے تھے. یہاں گاؤں رکشک کمیٹی 1880 میں اور 1890 میں بن چکے تھے، اور مذہب کو کنورٹ کر کے لوگوں کو گھر واپسی کی تعلیم دی جا رہی تھی. آج سے 130 سال پہلے گھر واپسی کی تحریک چلتی تھی، اور سوامی شردھانند جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی اور سخت تقریریں کی، یہ 1915 اور 20 کی بات ہے. تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ پہلی مرتبہ اس طرح سے ہم گزر رہے ہیں. اور اس کے بعد 20ویں صدی ہم پوری طرح سے جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا. 20ویں صدی میں انگریز کے جانے کا دور ہوا، آزادی کی تحریک چلی، اس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا. پارلیمانی انتخابات میں انہیں پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن نہیں ملتا تھا. یہ سب واقعات سے ہم گزرے. پھر آزادی ہو گئی. آزادی کے بعد مسلمانوں میں نارتھ انڈیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کی معیشت مضبوط تھی، ایک شہر میں مسلمانوں کے پاس ایک صنعت، ایک حرفت، ایک ٹیکنالوجی اور ایک انڈسٹری موجود تھی، اور وہاں اتنے فسادات کروائے گئے کہ ان سب جگہ مسلمانوں کی معیشت کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی، اور مسلمان آج وہاں غلام اور مغلوب ہو کر رہ گئے. یہ پورا دور جو 20ویں صدی کا گزرا. اور 21ویں صدی میں آ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ٹولہ ہے جو متشدد فرقہ پرست ہے، اور وہ اپنی حکمرانی کے لیے تشدد کی آگ بھڑکاتا ہے، نفرت کی آگ بھڑکاتا ہے، تاکہ اس میں ووٹ سینک سکے. اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ 400-450 سال کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت ہی ایسی رکھی ہے کہ آزمائشوں کے دور ہی سے گزرنا ہمارا مقدر ہے. اس کے بغیر کھرے اور کھوٹے میں کوئی تمیز نہیں ہو سکتی. کون صاحب ایمان ہے اور کون جو ہے منافق ہے، کون پختہ ایمان
والے ہیں, کون کمزور ایمان والے ہیں, کون خدا پر یقین رکھنے والے ہیں, کون دنیا پرست ہیں, اس کی تمیز کیسے ہو سکتی ہے؟ روز اول سے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ایسے بنائی اسلام کی کہ انہی حالات سے اسلام کو پروان چڑھایا گیا, اور ہر زمانے میں مجددین پیدا ہوئے, کوئی زمانہ مجددین سے خالی نہیں رہا. 17ویں صدی میں نے بتایا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور انہوں نے عظیم الشان کارنامہ انجام دیا. 18ویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, اور ان کی کتابوں کو پڑھ جائیے, انہوں نے اسلام کا جامع تصور پیش کیا, اور اسلام کا جو حرکی تصور ہے, اسلام کا غالب ہونے کا جو مزاج ہے, اس پر ان کی کتابیں ہوئی. اس کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اٹھی, اس طرح سے شہیدین کی تحریکیں ہیں. یہ اور اس طرح کے ہر زمانے میں مجددین پیدا ہوتے رہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھنے والے, بولنے والے پیدا ہوئے. مولانا ثناء اللہ امرتسری اور علامہ اقبال, اکبر الہ آبادی, اور مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب مجددین ہر زمانے میں امت مسلمہ کو چونکاتے رہے, اٹھاتے رہے, ان کی تنے مردہ میں روح پھونکتے رہے, انہیں ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے رہے. اور ہر زمانے میں مسلمان ماشاءاللہ ان بزرگوں اور ان داعیوں کی کوششوں اور کاوشوں سے انہوں نے اپنی زندگی کی اصلاح کی, یہاں دعوتی کام انجام دیا, اور بڑے پیمانے پر اسلام کی دعوت کو پہنچایا, جس کے نتیجے میں آج بھی ہندوستان کے اندر جو سعید روحیں ہیں وہ اسلام کی طرف بڑھ کر آ رہی ہیں. یہی اصل پریشانی ہے کہ آپ کے پاس ایسا پیغام موجود ہے, ایسا آب حیات موجود ہے جسے لوگ لپک کر لینا چاہتے ہیں, اور ان کی پریشانی یہ ہے کہ لوگ اسے لپک کر لے رہے ہیں, اسے روکنے کے لیے ہر قسم کے روڑے وہ اٹکانا چاہتے ہیں, ہر قسم کے آپ کے خلاف وہ برائی بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے بھی لوگ آپ کی طرف آنے نہ پائیں. لیکن ان سب کے باوجود ہندوستان میں آج بھی ایک بڑی تعداد ایسے ہیں, چل پھر کر میں دیکھتا ہوں میڈیا میں جو ہندوستان پیش کیا جاتا ہے وہ اصل ہندوستان نہیں ہے. ہندوستان وہ ہے جو گاؤں میں کھریوں میں ہم دیکھتے ہیں, جہاں آج بھی اس ملک کی اکثریت کا ایک بڑا طبقہ, بہت اچھا طبقہ پایا جاتا ہے. یہاں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان زبردست پارٹنرشپ کے بزنسز ہوتے ہیں. یہاں میڈیا میں بھی اسلام اور مسلمانوں کی دفاع کرنے کے لیے بہت سے ہندو اپنا کام انجام دیتے ہیں, اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہیں. یہاں اچھے ججز بھی ہیں, یہاں اچھے لائرز بھی ملتے ہیں, یہاں اچھے رائٹر بھی ملتے ہیں جو اس وقت اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کھلم کھلا لکھتے ہیں اور بولتے ہیں اور فیصلے دیتے ہیں. یہ سب کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. تو ہمیں تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے, تصویر کے دونوں رخ کو دیکھنا چاہیے, اور ایک لانگر ویژن ہونا چاہیے, براڈر کینوس میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ آج نہیں ہو رہا ہے, ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا, اور آج ہی اصلاحی تحریکیں نہیں چل رہی ہیں, ہر زمانے میں اصلاحی تحریکیں چلتی رہیں. وہ کام جس زمانے میں انہوں نے کیا, آج بھی ہمیں اس طرح کے کاموں کو انجام دینے کی ضرورت ہے. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. قرآن نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا, لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. قرآن نے کہا کہ سن رکھو, لام کی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ضرور بضرور ایسا ہوگا کہ تم آزمائے جاؤ گے, اموال میں بھی آزمائے جاؤ گے اور انفس میں بھی, جانوں کا بھی نقصان ہوگا اور مالوں کا بھی نقصان ہوگا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور ضرور بضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی, یعنی یہود و نصارے سے تم باتیں سنو گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور مشرکین سے کیا سنو گے, اذًا کثیرا, اذیت ناک باتیں سنو گے, دل دکھانے والی باتیں تم سنو گے, روح فرسا باتیں سننے کو ملیں گی. یہ تمہارے لیے ایموشنل پین ہوگا, یہ تمہارے لیے اسپرچول پین ہوگا, یہ تمہارے لیے دلوں کو زخمی کر دینے والے واقعات ہوں گے, اور ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اور ضرور ضرور تم سنو گے. یہ حیرت انگیز پیشین گوئی قرآن مجید نے کی کہ آج نہیں, یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا. چاہیے کہ سائیکیٹرسٹ نے دماغ کے اس حصے پر اسکین کر کے بتایا کہ جب آدمی کو زخم لگتا ہے تو درد اور پین برین کے جس حصے میں ابھرتا ہے اس کے ویو جنریٹ ہوتے ہیں. جب آپ کو پین لگتا ہے, جب آپ کو زخم لگتا ہے, جب آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے, جب آپ کو درد ہوتا ہے, تو پین برین کے جس حصے میں ابھرتا ہے اس کے ویو جہاں نکلتے ہیں اسی جگہ جب آپ کو ایموشنل پین ہوتا ہے, جب آپ کو اسپرچول پین ہوتا ہے, جب آپ کو روحانی تکلیف ہوتی ہے, جب آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, تو بعین ہی برین
برین کے اسی حصے میں وائبریشن شروع ہوتے ہیں. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی زخم لگے یا روحانی زخم لگے مومن کے لیے دونوں برابر ہوتے ہیں اور یہاں اس کا حصہ ہونے لگتا ہے. لیکن جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اس پین کو برداشت نہیں کرتے, وہ واویلا مچانے لگتے ہیں, آہ و فغاں کرنے لگتے ہیں, جزا فضا کرنے لگتے ہیں, نوجوان علماء کے خلاف لکھنے لگتے ہیں, مولویوں کے خلاف بولنے لگتے ہیں, جماعتوں کے خلاف بولنے لگتے ہیں, فیس بک کے وال پر اپنے یہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے, سام سوم گیا ہے. ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے جو کچھ دنیا میں بڑے لوگ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس آ کر انہیں حساب کتاب دیں, ان کے سامنے رپورٹنگ کرے, ضروری نہیں ہے. لیکن جو لوگ جو کام کرنا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیگل ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ گویا کہ جو رابطے بنانا ہے وہ رابطے بنانے کا کام, علمی کام, یہ سب کام ہوتے رہتا ہے. لیکن نوجوان ہوتے ہیں جو جذبات میں مجروح ہوتے ہیں اور وہ بلا وجہ دوسروں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو اولو العزم لوگ ہوتے ہیں وہ صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور تقویٰ کا رویہ اختیار کرتے ہیں. صبر کا معنی رکنا نہیں ہوتا ہے, صبر کا معنی جمنا ہوتا ہے, اپنے موقف پر جمنا ہوتا ہے, دبنا نہیں, بکنا نہیں, جھکنا نہیں, ڈرنا نہیں, بلکہ اپنے موقف کا کھلم کھلا اظہار کرنا ہوتا ہے. اور تقویٰ یہ ہے کہ مائنڈفلنس کے ساتھ, شعور کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ, لاجک کے ساتھ حالات کو ڈیل کرنا چاہیے. ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے ہمیں اس کا فارمولا بھی بتایا ہے. تو یہ گویا کہ ایک تاریخی پس منظر ہے جو پہلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ یہ جو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, جو پریشانیاں ہمیں آئی ہوئی ہیں اور جن ایام سے گزر رہے ہیں, ایسا ہماری تاریخ میں بارہا ہوتا رہا ہے اور 400 سال سے ہوتا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تبدیلیاں جو ہوتی ہیں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے, میں آپ کو اسپین کی تاریخ کا مطالعہ کر کے بتا سکتا ہوں, میں آپ کو ٹرکی کی تاریخ کا مطالعہ کر کے بتا سکتا ہوں, ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تبدیلی میں آدھے دن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تبدیلی آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا آدھا دن ہمارے 500 سال کے برابر ہے اور ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. جو بڑے بڑے چینجز آتے ہیں تاریخ میں وہ یا تو 1000 برس میں آتے ہیں یا 400-500 سال میں آتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کے بدلنے کا وقت آیا ہے, کیونکہ 450 سال 450 سال ہم ان حالات میں گزار چکے ہیں. تو اب یہ ہے کہ تاریخ کایا پلٹنے والی ہے, حالات بدلنے والے ہیں اور ایک اندھیری گھٹا ٹوپ اندھیری رات کے بعد ایک نئی صبح طلوع ہونے کا وقت ہے. اور ہمیں امید ہے کہ یہی جنریشن, خاص کر یہاں جو نوجوان جنریشن بیٹھی ہے, ان کے ہاتھوں سے وہ نئی صبح طلوع ہوگی, وہ نیا سورج منور روشن دنیا کے سامنے آئے گا اگر آپ آگے بڑھ کر کام کریں گے. اس لیے کہ یہ اندازہ ہے کہ 450 450 سال کے بعد یا 500 سال کے آس پاس میں تاریخ بدلتی ہے. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے لیتا ہے. ہندوستان میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا فیصلہ لے گا اور ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے, ہمیں امید رکھنا چاہیے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے. ہم کیا صرف حالات کا رونا روتے رہیں گے؟ کیا ہم صرف شکوے اور شکایات کرتے رہیں گے؟ دنیا میں پرابلمز کے رونے سے, مسائل کی فہرست گنانے سے کبھی دنیا میں مسئلے حل نہیں ہوتے. آپ کے گھر کے مسائل حل نہیں ہوتے, آپ کی تجارت کے مسائل حل نہیں ہوتے. دنیا میں کبھی بھی مسائل کو گنانے سے اور مسائل کا رونے سے مسئلے ختم نہیں ہوتے. مسئلے ختم ہوتے ہیں ہمت کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ حل پیش کیا جائے, سلوشن پیش کیا جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ اس کا سلوشن ہم پرووائڈ کریں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اٹل قانونی کتاب ہے اور ہمارے لیے زندگی کا راستہ بتانے والی کتاب ہے. اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہم یقین ہونا چاہیے ہم انشاءاللہ ضرور بضرور اس ملک کو سیدھا راستہ دکھائیں گے. قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ اس سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں ان قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس سے پہلے جن قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورہ ہود میں, ان میں سے ایک ایک قوم کا تذکرہ کیا اور ایک ایک قوم کی تباہی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان میں سے ایسے کیوں نہیں ہوئے لوگ جو اولو بقیہ پیدا ہوتے, کھڑے ہوتے سماج کے اندر, سماج کی اصلاح کے لیے, معاشرے کی اصلاح کے لیے اور ملک کی تعمیر کے لیے اگر کھڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا. لیکن بہت کم لوگ پیدا ہوئے, الا قلیلا ممن انجینا منہم, نبیوں کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور مگر ان کی اکثریت کا حال کیا تھا, واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین. مجرم تھے یہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رفاہیت دی, خوشحالی دی, دولت دی, ثروت دی, سب کچھ دیا, لیکن دنیا کمانے میں وہ لگے رہے, دنیا سمیٹنے میں وہ لگے رہے. سماج کی اصلاح کے لیے آیت نے کہا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ناحق تباہ نہیں کرتا اگر اس میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں. تو اصلاح کی ذمہ داری ہماری ہے. اگر ہم اصلاح کا کارنامہ انجام نہیں دیں گے تو اس ملک کی تقدیر سنور نہیں سکتی. مسلمانوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ
ضرور بضرور اس ملک کے حالات بدلیں گے۔ کب بدلیں گے، کہاں پلٹے گی ہمیں نہیں معلوم ہے، اچانک حالات بدل سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ مسلمان اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں اور میدان میں وہ کام کرتے رہیں۔ کام اگر نہیں کریں گے تو صرف خواہشات سے دنیا کی تاریخ کبھی بدلتی نہیں، محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ کہا کہ اس دنیا کی جو دلہن ہے اس دلہن کے ہاتھ کی مہندی لگانے کا کام تمہارا ہے، اور تمہارے خون جگر سے اسے مہندی لگاؤ، اسے حسن عطا کرو، اسے زیبائش عطا کرو۔ اس دنیا کو سنوارنے میں جب تک تمہارا خون جگر نہیں لگے گا، تمہاری محنت نہیں لگے گی، تمہاری کاوشیں نہیں ہوں گی، تمہارے انڈیورز نہیں ہوں گے، تب تک اس دنیا کے اندر خوشنمائی نہیں آ سکتی، یہاں کے حالات نہیں بدل سکتے، یہ ملک دلہن کی طرح خوبصورت بن نہیں سکتا اگر تم خون جگر نہ لگاؤ۔ تیری نسبت براہیمی ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کی امتی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جس طرح سے آزمائشوں سے گزرے اسی طرح سے ہم بھی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ لیڈرشپ ادا کرتا ہے، اور اسی طرح سے امت بھی اللہ تعالیٰ قیادت کا رول عطا کرے گا۔ قیادت کے منصب پر پہلے سے فائز ہے، لیکن عملی میدان میں ہم اس وقت قیادت کر سکیں گے جب ہم ان پریشانیوں سے اور ان سخت آزمائش کی بھٹیوں سے گزریں گے، اس کے بعد چل کر اللہ تعالیٰ امامت دیتا ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کبھی امامت نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن میں یہی بات ہمیں ملتی ہے۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلے لکھتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے لکھے گا، تم اس کے دست قدرت ہو، تم جو چاہے لکھ سکتے ہو، انسانوں کی تاریخ لکھ سکتے ہو، قوموں کی تقدیر لکھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ جو تقدیر لکھتا ہے وہ ہاتھ تم بن سکتے ہو، اور زبان تو ہے، اور خدا تعالیٰ جو دنیا سے کہنا چاہتا ہے تم جو کہو گے وہ خدا کی بات ہوگی۔ تم کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان انصاف کی بات کہو، عدل کی گواہی دو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اگر عدل و قسط کی گواہی تم دو تو تمہاری زبان خدا کی زبان ہے، تمہارا کام خدا کا کام ہے، تمہارا ہاتھ خدا کا ہاتھ بن جائے گا۔ کہتے ہیں یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے، تو مغلوب ہو چکا ہے، زن تجھے ہے، گمان تجھے ہے کہ تو مر گیا، مٹ گیا، پس گیا، برباد ہو گیا۔ نہیں، یہ تیری بدگمانی ہے۔ یقین پیدا کر کہ تو خدا کی زبان ہے، یقین پیدا کر تو ابراہیمی سنت پورا کر رہا ہے، یقین پیدا کر کہ معمار جہاں تو ہے۔ تو ہم سے یہ کام ہوگا، یہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے، ہم ایک بہت بڑا رول اس ملک میں پلے کر سکتے ہیں۔ میں اس جگہ ایک دو بات علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس ملک کی تقدیر کو بدلنے میں اسلام کیا رول پلے کر سکتا ہے۔ اس پر ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے 2-3 اہم نکتے لکھے ہیں۔ یہ میرے خیال سے 1964-65 کی تقریر ہے، یعنی آج جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں اس سے بدتر حالات اس وقت ہے جو آج سے 50 سال 55 سال پہلے اس زمانے میں علامہ ندوی صاحب نے لکھا ہے کہ اس ملک کی ٹریجڈیز میں سے، اس ملک کی نحوستوں میں سے، مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہاں انسانی جان کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر فسادات کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر دیا جاتا ہے، زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ انسانی جان کا احترام اس ملک کے عوام کے دلوں میں پایا نہیں جاتا، یہ ایک فیکٹ ہے، اور لوگوں کے دلوں کو، ضمیر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ضمیر پر دستک دینے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسانوں کی جانوں کا احترام کریں۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں اور سڑکوں پر آ کر اظہار رائے کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، وہ گویا کہ نسل کشی کر رہا ہے۔ لیکن ہندوستان میں آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ سڑکوں پر آ کر لکھ رہے ہوں، بول رہے ہوں، اور فیس بک پر اور میڈیا میں لکھ رہے ہوں، بول رہے ہوں۔ آپ نہیں دیکھتے گویا کہ دوسری بات وہاں علی میاں نے لکھی ہے وہ ہے کہ ضمیر کی مردنی، لوگوں کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ضمیر کو زندہ کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ یعنی یہ انسانی جان کا احترام کا نہ ہونا یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے، اور ضمیر کا مردہ ہو جانا یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے۔ اور مسلمان اور ہم ہیں اور قرآن کی تعلیمات ہیں جس کے ذریعے سے انسانوں کی جانوں کا احترام ہم لوگوں کو سکھا سکتے ہیں اور ضمیر پر دستک دے سکتے ہیں، ضمیر کو جو ہے آواز دے سکتے ہیں، جگا سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یاد رہنا چاہیے
کہ وہ کشتی کی مثال دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ہم اور اس ملک کے جو دیگر باشندے ہیں ہم دونوں دو مالے میں کشتی میں سوار ہیں، ایک لوئر ڈیک میں ہے ایک اپر ڈیک میں ہے، اور لوئر ڈیک کے لوگ پانی لینے کے لیے جب اپر ڈیک کی طرف اوپر کی منزل کی طرف آتے ہیں اور اوپر کی منزل کے لوگ انہیں پانی دینے سے انکار کر دیتے ہیں تو نیچے کی منزل کے لوگ کشتی میں چھید کریں گے پانی کے لیے، اور کشتی جب ڈوبے گی تو نیچے کے لوگ بھی ڈوبیں گے اوپر کے لوگ بھی ڈوبیں گے۔ اسی طرح سے اس امت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کی اصلاح نہیں کریں گے، یہاں کے عوام کے ضمیر کو زندہ اور بیدار نہیں کریں گے، یہاں کے لوگوں کو خدا کا تعارف نہیں پہنچائیں گے اور انہیں انصاف کے لیے کھڑا نہیں کریں گے تو یعنی یہ ملک بھی تباہ ہوگا اور مسلمان بھی تباہ ہوں گے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہوئی امت ہو، اور انسانوں کے لیے کام کرنا ہمارا بہت بڑا فریضہ ہے۔ یہ دوسرا نقطہ تھا جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا کہ you can do it, you alone will do it، آپ ہی سے توقع ہے۔ اس ملک میں جتنی پارٹیاں ہیں، جتنے لوگ ہیں، کسی کے پاس آج ہمارے ملک کے مسائل کا حل موجود نہیں ہے، کسی کے پاس کرپشن کے مسئلے کا حل موجود نہیں ہے، کسی کے پاس خواتین کی جو عصمت دری ہوتی ہے، خواتین کی جو عصمت لوٹی جاتی ہے، خواتین کا جو مقام گرایا جاتا ہے، اس کے لیے کسی کے پاس کوئی سلوشن موجود نہیں ہے۔ یوتھ جو ہے جاب لیس اور ان ایمپلائڈ ہے، کسی کے پاس اس کا سلوشن موجود نہیں ہے۔ اس ملک میں جو فرقہ وارانہ منافرت ہے اس کا کوئی سلوشن کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اے پارٹی آ جائے، بی پارٹی آ جائے، سی پارٹی آ جائے، کرپشن ختم ہونے والا نہیں ہے اور فرقہ واریت ختم ہونے والی نہیں ہے، نفرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ مسلمان کر سکتا ہے۔ یہ دوسرا نقطہ تھا جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ آخری بات جو پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے، ہمارے پاس فارمولا کیا ہونا چاہیے۔ معمار جہاں تو ہے، علامہ اقبال نے کہا یو آر دی آرکیٹیکٹ آف دا نیشن۔ آرکیٹیکٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آرکیٹیکٹ پہلے زمین کا سروے کرتا ہے، زمین کے اندر بیئرنگ کیپیسٹی کتنی ہے دیکھتا ہے، سروے کرنے کے جب معلوم ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا نقشہ بناتا ہے، نقشہ بہت خوبصورت بناتا ہے، کہاں کمرے ہوں گے، کہاں ہال ہوگا، کہاں کچن ہوگا، کہاں باتھ روم ہوں گے، ساری چیزوں کا وہ نقشہ بناتا ہے، پھر اس نقشے کا وہ اپروول لیتا ہے۔ اپروول لینے کے بعد اپروو نقشے کے مطابق زمین میں کھدائی کرتا ہے، عمارت کی تعمیر کرتا ہے، اور بہترین کانٹریکٹر وہ ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے کوالٹی کا میٹیریل لگائے۔ سستا کانٹریکٹر 5 روپے 10 روپے کا سوئچ لگا کر چلا جاتا ہے اور سوئچ جو ہے وہ شاک دینے لگتا ہے، لیکن ایک اچھا کانٹریکٹر ہر جگہ اچھا میٹیریل استعمال کرتا ہے، خواہ وہ پلر ہو، خواہ وہ برکس ہو، خواہ وہ الیکٹریکل ورکس ہو، خواہ وہ ٹائل کے کام ہو، ہر کام میں کوالٹی کا کام کرتا ہے۔ معمار جہاں تو ہے، تو ہمارے بارے میں کہا کہ تم آرکیٹیکٹ ہو تو ہمیں اس ملک کی زمین کے بارے میں واقفیت ہونی چاہیے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے لوگوں کے بارے میں ہمارے پاس واقفیت نہیں ہے، ہم سب کو ایک سمجھتے ہیں، جبکہ یہاں 3000 سے زیادہ کاسٹ اور کئی ہزار سے زیادہ سب کاسٹ پائے جاتے ہیں۔ یہاں بھگوان الگ، یہاں رسم و رواج الگ، یہاں گیت الگ، یہاں دیو مالائی قصے الگ، یہاں شادیوں کے رسم و رواج الگ، ایک کی شادی دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ایک قبیلے کی شادی دوسرے قبیلے کے آدمی سے نہیں ہو سکتی، ایک ذات کا آدمی دوسری ذات کے آدمی سے شادی نہیں کر سکتا، تو ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارا تصور غلط ہے کہ مونولیتھک بلاک سمجھتے ہیں۔ ہرگز مونولیتھک بلاک میں جب دو لوگوں کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی تو ایک نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شیعہ سنی سے شادی کرتا ہے، ایک حنفی اہل حدیث سے شادی کرتا ہے، ایک تبلیغی جماعت کے گھرانے کا آدمی ایک جماعت اسلامی کے گھر میں شادی کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور ہوتا ہے۔ کبھی شادی کے معاملے میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ تفریق حائل ہوتی ہو۔ تو جب شادی دو لوگوں کے درمیان ہو تو وہ ایک ہوتے ہیں، وہ دو فرقے نہیں ہوتے، دو گروپ نہیں ہوتے، دو ذاتیں نہیں، دو قبیلے نہیں۔ لیکن یہاں ملک میں، ہمارے ملک میں جسے ہم ایک سمجھتے ہیں وہ ایک نہیں، وہ ہزارے میں منقسم ہیں۔ ان کے درمیان شادیاں الگ، ان کے مذہبی الگ، ان کے تیوہار الگ، ان کے دیو مالائی قصے الگ ہوتے ہیں۔ ہمیں زمین کے بارے میں واقفیت نہیں ہے۔ کیسے آرکیٹیکٹ ہیں کہ اگر زمین کے بارے میں واقفیت نہیں ہو تو نقشہ کیسے بنائیں گے؟ تو نقشہ ہمیں جو بنانا ہے اس ملک کی تعمیر کا، وہ نقشہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس ملک کے اندر انسانوں کی عزت کیسے ہو، انسانوں کو برابری کا درجہ کیسے دیا جائے، عورتوں کے حقوق کیسے دیے جائیں، کمزوروں کے حقوق کیسے دیے جائیں، یہاں تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے، یہاں کا معاشی نظام کیسے ہونا چاہیے، یہاں کا سیاسی نظام کیسے ہونا چاہیے، یہاں کا تفریح کا نظام کیسے ہونا چاہیے، یہاں کرپشن کے خلاف کیسے قانون بنانا چاہیے، یہ سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اگر پلان بنا کر میدان میں آئیں گے تو اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ معمار جہاں تو ہے، نقشہ بنانا ہمارا کام ہے، اور وہ نقشہ اپرووڈ ہے پہلے سے، خدا کی طرف سے ہمارے پاس اپروول موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے یہ نقشہ۔ اس نقشے کے مطابق اس ملک کی تعمیر کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آرکیٹیکٹ نہیں ہم، اور ہم اس ملک کی تعمیر کریں گے۔ ہمیں اس سرزمین کے بارے میں واقفیت ہو، ہمیں نقشے کے بارے میں واقفیت ہو، ہم اچھا سے اچھا میٹیریل
کے لیے استعمال کریں اور اس ملک کی بہترین تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سامنے رکھنا چاہیے۔ 4 نقطے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ ایک پلورل سوسائٹی تھا، یعنی پلورل سوسائٹی سے مراد جہاں مکے صاحب مسلمان بھی تھے، مدینے کے مہاجرین بھی تھے، مدینے کے مشرکین بھی تھے، مدینے کے عیسائی بھی تھے، مدینے کے یہودی بھی تھے، اور یہودیوں میں بھی کئی قبائل موجود تھے۔ تو کئی لوگوں پر مشتمل ایک سوسائٹی جسے ہم پلورل سوسائٹی کہتے ہیں، اس پلورل سوسائٹی میں چاہیے، آپ نے بتایا 4 پوائنٹ فارمولا ہے۔ پہلا فارمولا، آپ مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے کیا، وہ مسجد کو بنایا، آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اور کیسی مسجد؟ وہ مسجد ویسے نہیں جیسے ہمارے ذہنوں میں ہے کہ مسجد کا مطلب اذان سے 10 منٹ پہلے کھلے اور نماز کے 15 منٹ بعد وہ مقفل ہو جائے، بند ہو جائے۔ ایسی مسجد نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سماج کا مرکز تھی، ہر لحاظ سے ہر کام اسی مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کا وہ پرانا حصہ جسے سلطنت ترکیہ کے لوگوں نے بنایا آج سے 450 سال پہلے، آج بھی وہ مدینے میں مسجد کا وہ حصہ باقی ہے۔ اس میں آپ مسجد نبوی میں جائیں تو بہت سے تاریخی پلرز ہیں، ان تاریخی پلرز کے اوپر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الافود، اسطوانۃ الحرس، اسطوانۃ الجبریل، اسطوانۃ عائشہ، مختلف نام لکھے ہوئے۔ وہ گویا کہ مسجد کا تاریخی کردار بیان کرنے والے ستون ہیں۔ اس مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بھی دیتے تھے، اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملٹری کا پہرا بھی دیا جاتا تھا۔ اسی مسجد میں وفود آتے، انٹر فیتھ ڈائلاگ مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے۔ مسجد میں آ کر قوموں کے درمیان، قبائل کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوتے تھے وہیں لکھے جاتے تھے۔ اسی مسجد میں جیل کا بھی انتظام تھا، کسی کو پکڑ کر لا کر باندھ دیا جاتا تھا، اسی مسجد میں وہی نازل ہوتی تھی۔ اسی مسجد میں پہلا مدرسہ، فرسٹ ریزیڈینشیل یونیورسٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اس مسجد کا جو ڈائنامک کردار ہے، آج ہماری ایک ایک مسجد کے اندر وہ ڈائنامک کردار پیدا ہونا چاہیے۔ آج بھی مسجد نبوی میں قبلے کی طرف آپ جیسے ہی باہر جائیں گے تو رائٹ سائڈ میں آپ دیکھیں گے تو ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد سبق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر دیکھتے تھے اور مسجد کے صحن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے، گھوڑ سواری کا مقابلہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی سے دیکھتے تھے کہ کون پہلا آیا اور کون بعد میں آیا۔ بچوں کے درمیان کشتی کرایا کرتے تھے۔ یہ سب مسجد کے صحن میں ہوا کرتا تھا۔ میں نے آسٹریلیا کی مسجدوں میں دیکھا کہ مسجدوں کے اندر بچے آتے ہیں، وہاں ٹیبل ٹینس کھیلنے کا انتظام ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر چونکہ ایک دم سردی ہوتی ہے، باہر نہیں کھیل سکتے، مسجد کے ایک حصے میں بچے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ مسجد سے وابستگی ہوگی تو آگے چل کر یہی بچے امت کے لیڈر بنیں گے، لیکن مسجد سے دور کر دیتے ہیں بچوں کو جب وہ گڑبڑ کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ مسجدوں کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی میں مسلمان بچوں کے اندر آنے اور ان کی تفریح کے لیے ان کے مزاج کے مطابق بہت سی چیزوں کا پروویژن ہوتا ہے۔ مسجد میں زکوٰۃ کا نظام ہونا چاہیے، مسجد میں جو ہے کیریئر گائیڈنس سیل ہونا چاہیے، مسجد میں شادی سے پہلے پری میرج کاؤنسلنگ ہونا چاہیے، شادی کے بعد پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ڈسپیوٹ ریزولوشن ہونا چاہیے۔ مسجد کو ڈائنامک بنانے کی ضرورت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ یہ پہلا کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے تو ہمیں اسٹرینتھ ادا کرنے والی چیز، ہمیں قوت ادا کرنے والی چیز، ہمیں خدا سے جوڑنے والی چیز مسجد ہے، اور مسجدوں کی طرف نوجوانوں کو راغب کرنا ہے، اور مسجد کا ماحول، اس کا ایمبینس لولی بنانے کی ضرورت ہے، اٹریکٹیو بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کام ہم کریں گے، انقلابی کردار پیدا کریں گے مسجد کا، تو انشاءاللہ امت کے اندر بھی انقلابیت پیدا ہوگی، اور مسجد کا مقام ریسٹرکٹ کریں گے تو امت کا مقام بھی ریسٹرکٹ ہو جائے گا۔ یہ پہلا کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ کہ عقد مواخا قائم کیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کچھ مکے کے تھے کچھ مدینے کے تھے، مکہ اور مدینے کے دونوں لوگوں کے مزاج میں بے انتہا فرق تھا۔ ایک بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے اور ایک جو ہے کسان لوگ تھے، ایگریکلچر کے لوگ تھے۔ آپ یہاں زیادہ تر بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کا پورا مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے، جو ایگریکلچر کرتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، لیکن آپ نے امت کو جوڑا، اتحاد پیدا کیا، کوئی اختلاف ہونے کا موقع نہ ہو، اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف ہو جاتا تھا، تو آپ نے عقد مواقع قائم کیا، امت کی اتحاد کو باقی رکھا، بھائی بھائی کا رشتہ بنایا۔ آج امت کے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف جماعتیں اپنا اپنا کام کریں، مختلف مسلک کے لوگ اپنے اپنے مسلک پر رہیں، مختلف علماء کرام اپنے مسلک کی باتیں پرزور طریقے سے بیان کریں، لیکن دوسروں کے خلاف کوئی بات ہونے نہ دیں، دوسروں کے خلاف جو ہے دشمنی پھیلانے کا موقع نہ دیں۔ امت کے اتحاد کو باقی رکھنے کی
ضرورت ہے اور آج شدید ترین ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹولہ، جو فرقہ پرست ٹولہ ہے، ان کے وجہ سے اتحاد کا کوئی نقطہ نہیں ہونے کے باوجود کروڑوں کو انہوں نے جمع کر لیا، اور آپ کے پاس اتحاد کے کئی نقطے ہونے کے باوجود ہم بٹ گئے، تفریق ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف بولنے لگے، ایک دوسرے کے ایمان کی پیمائش کرنے لگے، ایک دوسرے کو جنت جہنم کی سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے لگے۔ اس صورتحال نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، جیسے کہ خود مولانا بھی فرما رہے تھے۔ تو یہ دوسری بات ہے جو امت کے اتحاد کو پھر سے ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے، اور امت کے اندر پیار، محبت، بھائی چارگی پیدا ہو۔ اختلافات جو علمی اختلافات ہیں وہ باقی رہنی چاہیے۔ علمی اختلافات ایک ساتھ رفع نہیں ہوتے، وہ علماء کے درمیان ہونا چاہیے، عوام کے درمیان لے آنے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ اتحاد کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے، معاشرے میں جتنے لوگ موجود تھے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا اور ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ بنایا۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا ریٹرن کانسٹیٹیوشن تھا، یہ پہلا تحریری دستور تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلازز اور آرٹیکلز لکھے، جیسے دستور میں لکھا جاتا ہے آرٹیکل 1، آرٹیکل 2، آرٹیکل 3۔ تو بعض لوگوں نے اسے 60 آرٹیکل مانا ہے، بعض لوگوں نے اسے 62 آرٹیکل مانا ہے، بعض لوگوں نے اسے 58 آرٹیکل مانا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ یہود کے لیے کیا آزادی ہوگی، عیسائیوں کے لیے کیا آزادی ہوگی، مسلمانوں کے کرنے کا کام کیا ہوگا، اس ملک کی دفاع سب کی ذمہ داری ہوگی، اس ملک کے اندر بدامنی پھیلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اگر کوئی بدامنی پھیلائے گا تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ اس طرح سے ایک دستور آپ نے بنایا۔ آج اس ملک میں ہمیں ضرورت ہے کہ شہر شہر، بستی بستی، ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں کو جمع کر کے ہمیں انہیں برج کرنا چاہیے اور سدبھاونا منچ بنانے کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی ہندوستان بھر میں بے شمار سدبھاونا منچ بنا رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ بھٹکل میں آپ نے سدبھاونا منچ بنایا کہ نہیں بنایا۔ فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل امیٹی، یعنی یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو جمہوریت اور جمہوری ویلیوز کے بقا کے لیے، تحفظ کے لیے ان لوگوں کو جمع کیا جائے، لائرز ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، اس طرح کے فورم بنانے کی ضرورت ہے۔ جو مذہبی لوگ ہیں انہیں جمع کر کے دھارمک جن مورچہ ہم نے بنایا، ان سے کہا کہ دیکھو ایبارشن کا مسئلہ ہندوؤں کا بھی مسلمانوں کا بھی ہے، جہیز کا مسئلہ ہندوؤں میں بھی ہے مسلمانوں میں بھی ہے، اس طرح کے بے شمار مسائل تمہاری قوم میں بھی ہماری قوم میں بھی، آپ اپنی قوم کی اصلاح کریں، ہم اپنی قوم کی اصلاح کریں گے۔ یہ بڑے بڑے ایشوز ہیں جو ملک جس سے پاک صاف ہونا چاہیے، اس میں مذہبی ذمہ داروں کا رول ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان مذہبی ذمہ دار اپنی امت کے اندر کام کریں گے، برائیوں کو دور کریں گے، اصلاح معاشرے کا کام کریں گے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر اصلاح معاشرے کا کام کیجیے۔ مل جل کر کچھ کام کرنے کے لیے بے شمار فورم بنانے کی ضرورت ہے۔ میں نے تو 3 فورم کا ذکر کیا جو جماعت اسلامی نے بنایا ہے، آپ اپنے بھٹکل میں کئی فورم بنا سکتے ہیں، اس میں مسلمانوں، ہندوؤں، عیسائیوں اور جو اور قبائل ہیں ان کے سرکردہ لوگ، ان کے لیڈر اور ان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو جمع کر کے فورم بنانا چاہیے، اور کسی بھی صورتحال میں حالات کو بھڑکنے اور بگڑنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ تیسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کی روشنی میں ہمیں بھی اپنے سماج کے اندر دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ بلڈنگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے مدینہ مارکیٹ بنایا، یعنی مسلمان معاشی طور پر مضبوط ہو، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے والے بنے، تجارت کرنے والے بنے، تاجر پیشہ بنے۔ آج مسلمانوں کے ینگسٹر کا سب سے بڑا پرابلم جب میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ صاحب وہ بڑے کالج میں داخلہ لینا چاہتے ہیں اور پریمیئر کالج میں پاس ہونا چاہتے ہیں، بڑی کمپنی میں ان کو جاب مل جائے، بڑی کمپنی میں جاب مل جائے تو اچھے گھرانے کے لڑکے سیٹل ہو جائیں گے، اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی اور تصور نہیں ہے، کوئی اور خواب ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمارے نئی نسل کو، ہمارے نوجوانوں کو بتانا ہے کہ پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے بزنس سیکھنا چاہیے، انٹرپرینرشپ مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جماعت نے رفاع چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا، تاجروں کو ہم وہاں تجارت کرنا سکھاتے ہیں، اسٹارٹ اپ سکھاتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں انہیں اسکیل اپ کرنا سکھاتے ہیں، جو پرانے اسٹیبلش تاجر ہیں ہم انہیں B2B کراتے ہیں، ہمیں انہیں ایکسپورٹ اور امپورٹ کا سبق سکھاتے ہیں، ہم ان کے اکاؤنٹ وغیرہ رکھنے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ تو بزنس کمیونٹی کو جمع کرنے اور نئے لوگوں کو بزنس میں آگے بڑھانے کے لیے بہت زیادہ اپورچونٹیز موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مارکیٹ جو بنایا، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، ایک زمانے میں لوگ مکہ اور مدینہ سے ملک شام جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہ دور بھی آیا کہ شام کے لوگ اپنے مال کو فروخت کرنے کے لیے مدینہ مارکیٹ آیا کرتے تھے اور مدینے میں آ کر مال کو فروخت کرتے تھے۔ اس طرح سے مارکیٹ میں کام کرنا، بزنس میں کام کرنا، معیشت کو مضبوط کرنا، یہ ہمارے ایجنڈے کا ایک بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا، مدینے میں جو 4 بڑے بڑے کام کیے،
اگر اس کا ہم ریپلیکا یہاں ایک بلو پرنٹ بناتے ہیں اور اپنے ٹاؤن میں اپنے سٹی میں کام کر کے دکھاتے ہیں، ہر شہر میں اس طرح سے یہ 4 کام ہونے لگے تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں۔ تو ہمیں سلوشن پرووائڈر بننا ہے، مگر پرابلم کا رونے والے نہیں بننا ہے۔ حالات بدل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئیاں کی ہمارے لیے، جو اس کی راہ میں جد و جہد کریں گے اللہ تعالیٰ کی نصرت انہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حالات کی نزاکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔